برصغیر کے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو برصغیر کے تمام مسلمان لیڈر، خواہ وہ بنگالی ہوں، خواہ وہ پنجابی ہوں، خواہ وہ مغربی پاکستان سے رہنے والے ہوں، وہ مشرقی پاکستان سے رہنے والے ہوں، انہوں نے کوشش کی کہ اکٹھے ہو کے رہیں، ایک یونائٹڈ انڈیا کا معاملہ رہے۔ یہ ابتدا میں ہر لیڈر، سید کی بات کر لیں، اقبال کی بات کر لیں، آپ بات کر لیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، یہ سب لوگوں نے کوشش کی، لیکن اس کوشش میں فیل ہو گیا۔ اور فیل ہونے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندو جو ہے وہ آپ کے برابر مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آپ کو غلام کے طور پہ، آپ کو نوکر کے طور پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے بھارت کی، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ شودر بھی ابھی یہ بات کر رہے ہیں، انڈین مسلمان بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور دنیا بھی اب دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک عجیب سا ملک ہے کہ جس میں لوگوں کو ووٹ، کانسٹیٹیوشنل رائٹس برابر ہیں، لیکن ویسے ادروائز حقوق برابر نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کی اپنی پبلک کی بات ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کو وہ برابر کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی وہ اس لیے انہوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے۔ صرف طاقتور کوئی ہو تو پھر وہ سر جھکا کے چلتے ہیں، جیسے انگریزوں کے سامنے ہندو سر جھکا کے چلا، ابھی چین کے سامنے جو ہیں وہ بات نہیں کرتے، ابھی ٹرمپ جو ہے وہ بےزتی کر کے تھک گیا ہے اس کی کہ مودی کچھ بولے، مودی نہیں بولتا۔ لیکن جب بات بنگلہ دیش کی آتی ہے، پاکستان کی آتی ہے، تو وہاں جو ہے وہ ہر بندہ ہی شور میں جانے لگ پڑتا ہے، اور ایک ضرورت بنا دیتا ہے کہ اب اس نے اگر زندہ رہنا ہے تو اس نے بھارت کے خلاف ہو کے زندہ رہنا ہے۔ تو جو بھارت کا پریشر ہے بنگلہ دیش پہ، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ اس کی جو انڈسٹری ہے، اس کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے خلاف وہ لگا ہوا ہے، بدنام کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ جو بنگلہ دیش میں ہندو 1 کروڑ ہیں، انہیں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں کوئی چھوٹا سا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو بھارتی میڈیا بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے، لیکن حقائق جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ حقائق 2 طرح سے نظر انداز کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس خطے میں اب دنیا اس طرح سے بدل گئی ہے۔ ہمالیہ ایک زمانے میں چین کے اور برصغیر کے درمیان ایک رکاوٹ بن کے کھڑا تھا کہ دونوں تہذیبیں، ملک علیحدہ علیحدہ رہے، لیکن اب ہمالیہ جو ہے بے معنی ہو گیا ہے۔ اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی، جو جہاز آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ تو اب ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، اس پہ جو چین کا اثر ہے یہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے بڑھے گا، 2 وجہ سے بڑھے گا۔ ایک تو یہ کہ چین جو ہے وہ بڑی فراخ دلی سے اس پورے خطے میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، وہ مشینیں بنا رہا ہے، وہ پل بنا رہا ہے، وہ ایئرپورٹس بنا رہا ہے، وہ دوسری چیزیں بنا رہا ہے، وہ بنگلہ دیش کو بھی ترقی دینا چاہتا ہے۔ لیکن بھارتی ذہن جو ہے وہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ماضی میں اٹکا ہوا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ رک جائے، بنگلہ دیش اس کے تابع بن جائے۔ اس لیے اس نے حسینہ کو جو ہے، شیخ حسینہ کو پناہ دے رکھی ہے، پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے۔ پاکستان نے کراچی جو ایئرپورٹ ہے اور کراچی جو بندرگاہ ہے خاص طور پہ، وہ کھول دی ہے بنگلہ دیش کے لیے۔ اس طرح سے چینی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان آنے شروع ہو جائیں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں، قریب آ رہی ہیں۔ پاکستان کو ابھی اس طرح سے تو بنگلہ دیش کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ اس حوالے سے ضرورت ہے کہ وہ ایک برادر ملک ہے، پاکستان کا حصہ رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کو پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے کہ، اور اس کی وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اس کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، بارڈرز پہ جینا دوبر کیا ہوا ہے، بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اب یہاں پاکستان بھی ہے، اور چائنا بھی ہے، وہ تو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ بنگلہ دیش کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ تو بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ پاکستان اور چین کے اور قریب آئے، اور وہ قریب آ چکی ہے۔ اور کیونکہ چھوٹا سا بیان اگر ڈاکٹر یونس دیتے ہیں تو اس پہ بھارتی لیڈر جو ہیں وہ ہنگامہ بپا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بھارت کا پیدا کیا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ وہ غلام بنانا چاہتا ہے، جبکہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ اب اس پہ بلیو کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ایک اسٹریٹجک جو ہماری انڈیپینڈنس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، اس پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھارت کے جو ہے خلاف جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مظاہرے بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، پاکستان کے حق میں بھی جو وہاں پہ فضا بنی ہوئی ہے، دونوں ملک قریب آ رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کی جو قربت ہے وہ اب لیڈروں کو سوچنے پہ مجبور کرے گی۔ یعنی یہ جو راستہ ہے نا، جیسے 1940 میں ایک پارٹیشن کا ایک معاملہ چلا، تو اب دونوں ملکوں کا ایک اتحاد کی جو صورتحال وہ پیدا ہو رہی ہے، اور یہ اتحاد کی صورتحال ہونے کی وہی وجہ ہے جو 1940s میں تھی کہ بھارت نے اس کے علاوہ کچھ چارہ، ہندوؤں نے کچھ چارہ نہیں چھوڑا تھا کہ مسلمان یہ کام کریں۔ تو ابھی بھی بنگلہ
دیش کے پاس یہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے اتحاد کو بہتر کرے. کیا دونوں ملک جو ہیں ان کی کنفرنٹیشن ہو جائے گی؟ اس پہ گفتگو تو ہوگی اور گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بظاہر ابھی یہ نظر نہیں آ رہا. لیکن بہت قریبی تعلقات جو کنفرنٹیشن کی صورت جیسے تعلقات جو ہیں وہ بھارت اور بنگلہ دیش کے بننے جا رہے ہیں، اور یہ پروٹیکشن یا یہ خواہش جو ہے یہ بیجنگ سے بھی آئے گی، بیجنگ سے پروٹیکشن بھی آئے گی، کیونکہ بیجنگ جو ہے وہ اس خطے کو ڈیولپ کر رہا ہے، جبکہ چینیوں کو پتہ ہے کہ بھارت اس کے بہت خلاف ہے. یہ جو ابھی افغانستان کے ساتھ معاملہ طے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے اس کے معاملات سیٹل ہوں، اور بلکہ جو افغان وزیر خارجہ ہے وہاں پہ اس نے اعلان جنگ کا جو کیا تھا پاکستان کے خلاف، وہ بھی تو دلی کے دورے کے دوران کیا تھا، اور پورے یعنی قطر کی اور ترکی کی اور پاکستان کی خواہشات کے باوجود اور کوششوں کے باوجود امن قائم نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے پیچھے بھارت ہے. تو یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس پورے نیکسس میں اب اسرائیل بھی شامل ہو چکا ہے. لیکن اس ساری چیز کا جو پہلا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہوگی، اور دونوں کے درمیان اتحاد بڑھے گا، اور چین کی جو یہاں اثر و رسوخ ہے اور چین کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھے گا. اور یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ بھارت نے یہ سب کچھ اس خطے کے لیے ناگزیر کر دیا ہے.